السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ کابل امارات اسلامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا، افغان پناہ گزینوں کے ساتھ پاکستان کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ انتہائی قابل غور یہ امر ہے، یہ قابل غور معاملہ ہے کہ ترجمان افغانستان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کس بنیاد پر یہ کہا ہے کہ پاکستان کا رویہ افغانیوں کے ساتھ ناقابل قبول ہے؟ قابل قبول رویہ کیا ہے؟ یہ ذبیح اللہ صاحب ذرا وضاحت کریں اس بات کی کہ کون سا رویہ قابل قبول ہوتا ہے۔ کتنے سالوں سے ہم کچھ 4-5 ملین افغانیوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں، وہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں غیر قانونی طور پہ بھی، اور کچھ لوگوں نے جعلی کاغذات بنوا لیے ہیں، پھر بھی ہم ان کے ساتھ رویہ ہمارا مناسب نہیں ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے یہ، اور ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بیان انتہائی قابل غور اور افسوسناک ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان اپنے منصوبے پر نظر ثانی کرے، یعنی پاکستان کا یہ جو منصوبہ ہے کہ غیر ملکی 1 نومبر کے بعد 1 نومبر تک خود بخود ملک چھوڑ جائیں، ورنہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور گرفتاری کے بعد ملک بدر کیا جائے گا۔ یہاں ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ جتنے بھی غیر ملکی یہاں گرفتار کیے جائیں ان سب کی جائیدادیں ضبط کی جائیں۔ وہ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کو ہم کہیں کہ اپنی جائیداد یا اپنے اثاثے لے جاؤ۔ وہ غیر ملکی ہیں، غیر قانونی ہیں، اور غیر قانونی شخص جو ہوتا ہے وہ کس بات کا مستحق ہوتا ہے؟ وہ گرفتار ہو گیا، بس اس کی حکومت اس کا ہرجانہ ادا کرے، وہ ہمارا نقصان پورا کرے اور وہ اپنے ملک واپس جائے، اور ملک جو ہے وہ اس کو جو سزا دینا چاہے وہ ان کی عدالتیں سزا ان کو دیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا، افغان مہاجرین پاکستان کے سیکیورٹی مسائل میں ملوث نہیں ہیں۔ یعنی ایک طرف تو ان کا یہ کہنا کہ جی پاکستانی عوام کا یا پاکستانی حکومت کا رویہ جو ہے وہ پناہ گزینوں کے ساتھ ناقابل قبول ہے، دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو سیکیورٹی مسائل نہیں، جبکہ پاکستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، 24 بم دھماکے ہوئے ہیں جن میں 14 افغانستان کے باشندے ہیں، یعنی 24 میں سے 14، 50% سے زیادہ ہو گیا یہ، یعنی نیئر اباؤٹ یہ 70% کے قریب جاتا ہے کہ 70% لوگ جو ہیں وہ ان دھماکوں میں افغانی ملوث ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ سیکورٹی تھریٹ نہیں ہے۔ یہ بڑا عجیب سا ان کا جواب ہے۔ بہرحال یہ ہمارے ادارے اور حکومت اس پہ کوئی جو بہتر فیصلہ سمجھے وہ کریں، اور انہیں بہتر اور سخت ترین فیصلہ لینا چاہیے۔ یہی حق ہے اب ہمارا۔ دوستی اپنی جگہ پہ رہ گئی، لیکن جب کوئی شخص دوستی کی آڑ میں دشمنی کرنے کی کوشش کرے تو پھر اسے جواب بھی ویسا ہی دینا چاہیے۔ پاکستان کی جانب سے غیر ملکیوں کے لیے اعلان کابل کے ساتھ تعلقات میں مزید خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ہے ان کا اگلا سوال کہ یہ بات جو ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی کشیدگی کو ظاہر کرتے ہیں، یہ ذبیح اللہ کا کہنا ہے۔ گزشتہ ماہ ڈیورنڈ لائن پر جھڑپوں کے بعد خراب ہو گئے تھے۔ گزشتہ روز ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے تھے، جن میں افغان شہریوں سمیت تمام غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم بھی شامل ہے۔ اجلاس کے بعد وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا، 1 نومبر کے بعد کوئی غیر ملکی بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے ملک میں داخل نہیں ہوگا، اور ہم اسے نہیں ہونے دیں گے۔
انہوں نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ 24 خودکش دھماکوں میں 14 افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ وزیر داخلہ یہ فرما رہے ہیں کہ افغانیوں کے خودکش بم دھماکوں میں ملوث ہونے کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب ثبوت موجود ہیں تو یہ ثبوت اٹھا کر یہ ذبیح اللہ کے منہ پر مارے جائیں اور انہیں دکھایا جائے کہ تم کہتے ہو سیکورٹی پرابلم نہیں ہے، ہمیں سیکورٹی پرابلم ہے۔ اور یہ بات ہمارے لیے انتہائی قابل غور ہے کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، ایٹمی پاور ملک ہیں ہم، اور ہمیں یہ لوگ تھریٹ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے سیاستدان صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے گیم کر رہے ہیں، سیاست بچانے کی چالیں چل رہے ہیں، ایک دوسرے پہ در پردہ کیچڑ اچھا رہے ہیں، کچھ سامنے اچھا رہے ہیں، کچھ در پردہ اچھا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے یہ خیر خواہ بھی ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں۔ یہ تمام سیاستدان ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں۔ خود غرضی اور منافقت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ملک کے ساتھ وفاداری ان میں نہیں پائی جاتی۔ اگر یہ ملک کے ساتھ وفادار ہوں تو افغانستان کی کیا جرت تھی کہ وہ ہمیں ایسی بات کہے؟ اور ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیں، سنبھل جائیں۔ اگر نہیں سنبھلیں گے تو سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔